ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ ساتھیو، ہماری جد و جہد تحریک منہاج القرآن کی 40 سال پہلے بنیاد ڈالی گئی، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی 26 سال پہلے بنیاد رکھی گئی۔ ہماری جد و جہد عام جد و جہد نہیں ہے، ہم نہ تو روایتی مذہبی تحریک ہیں، نہ ہم روایتی سیاسی تحریک ہیں، بلکہ ہم ایک انقلابی تحریک کے کارکن ہیں، ایک انقلابی تحریک کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنے اپنے شہروں کے اندر، اپنی یونیورسٹیز کالجز کے اندر اس انقلابی تحریک کے روح رواں ہیں۔ آپ وہ قائدین ہیں، آپ وہ لیڈرز ہیں جنہوں نے اپنے علاقوں کے اندر اس انقلابی جد و جہد کے فروغ کے لیے بے مثال کردار ادا کیا ہے اور انشاءاللہ بے مثال کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ قرآن کا وعدہ ہے کہ اہل حق ہی غالب آنے والے ہیں، اہل حق ہی غالب آئیں گے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہمیں اللہ کے اس وعدے پر مکمل یقین ہے۔ انشاءاللہ یہ جو دور زوال ہے اسلام کے اوپر، یہ دور زوال ختم ہوگا۔ انشاءاللہ پھر سے اسلام کو عروج ملے گا، اسلام کو تمکنت ملے گی، اور پھر سے انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں میں جو خواب سجائے بیٹھے ہیں کہ جس اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے خالد بن ولید نے جد و جہد کی، جس اسلام کی سربلندی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاران نے جد و جہد کی، صحابہ نے جد و جہد کی، جس اسلام کے عروج کے لیے، غلبے کے لیے واقعہ کربلا رونما ہوا، امام حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کے حملہ تاریخ انسانی کی بے مثال قربانی پیش کی، اور اس کے بعد اسلام کو عروج ملا۔ انشاءاللہ اسی جد و جہد کو ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ وہ اسلام کا عروج جو 1441 سالوں میں سے تقریباً 1100 سال رہا، وہ اسلام کا عروج پھر سے واپس پلٹے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی جد و جہد کے ذریعے وہ عروج اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کریں گے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو ان تمام ذرائع سے، اپنے آپ کو ان تمام معاملات سے اکوپ کریں گے جو اس انقلابی جد و جہد کے اندر اسلام کے احیاء کی جو جد و جہد ہے، اس کو کامیاب کرنے کے لیے جتنی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب اسلام کے عروج کا دور تھا میرے بھائیوں، آپ سب نوجوان ہیں، آپ طالب علم ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ گئے تو نہ آپ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، نہ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں، نہ اس مشن کی خدمت کر سکتے ہیں، نہ اسلام کے عروج کے لیے آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف خواہش کے ساتھ عروج نہیں ملتے۔ عروج حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، عروج حاصل کرنے کے لیے سٹرگل، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جب اسلام کا عروج تھا تو آکسفورڈ اور کیمبرج جیسی یونیورسٹیوں کا اپنا سلیبس ہی نہیں تھا، وہ بغداد یونیورسٹی اور قرطبہ یونیورسٹی کا سلیبس ٹرانسلیٹ کر کے اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے تھے۔ آج جتنی بھی سائنسز ہیں جس کی پیک پر دنیا آج موجود ہے، ان تمام سائنسز کی بنیاد رکھنے والے مسلمان لوگ ہیں۔ آج سرجری ہوتی ہے، آج اندھے لوگوں کو ان کا ٹرانسپلانٹ کر کے آنکھیں لگائی جا رہی ہیں، جو بالکل پیدائشی اندھے ہیں آج وہ بھی دیکھنے کے قابل ہو گئے ہیں، جو پیدائشی معذور لوگ ہیں ان کے بازو ٹرانسپلانٹ کیے جا رہے ہیں۔ آج یہ جو سرجری نے اتنی ترقی کر لی دنیا کے اندر، اس کی بنیاد رکھنے والے مسلمان ہیں۔ آج کیمسٹری، فزکس، بائیو، آپ جتنی بھی سائنسز کی آپ دیکھ لیں، ان کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی، اور اس کا ماخذ کیا تھا؟ اس علم کا جو ماخذ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ وہ قرآن پاک پہ غور کرتے تھے، قرآن پاک سے راہ ہدایت لیتے تھے، اور راہ ہدایت لے کر ان علوم کی بنیاد رکھی جن کی وجہ سے آج دنیا چاند پر پہنچی، آج دنیا مریخ پر جا کر بسنے کی تیاری کر رہی ہے۔ آج نت نئی ٹیکنالوجی ہر روز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ ہمارا شاندار ماضی ہے، یہ مسلمانوں نے اس کی بنیاد رکھی، کیونکہ ان کا تعلق علم کے ساتھ جوڑا تھا۔ یہ قانون قدرت ہے،
یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے یہ عروج حاصل کرنا ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ جو قدرت کے قوانین پر عمل کرے گا وہ ترقی اور فلاح پا جائے گا، اور جو قدرت کے قوانین پر عمل نہیں کرے گا وہ ترقی اور فلاح نہیں پا سکتا۔ تو ترقی کا راستہ علم میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ آپ جتنے بھی مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، یہ کوشش اور سٹرگل کرنی ہے آپ لوگوں نے، اپنی اپنی کلاس میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں آپ لوگوں نے ٹاپرز بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اتنی محنت کرنی ہے، اتنی کوشش کرنی ہے۔ نالائق طالب علم کا کیا تعلق مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے ساتھ؟ اگر ہم ایف ایس سی میں کم نمبر لے کے فیل ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے اتنے نمبر نہیں آتے کہ ہم میڈیکل کالج اچھی انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخلے نہیں لے پاتے، تو پھر ہمارا کیا تعلق ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ، جن کا عروج علم کی وجہ سے، جن کا نام علم کی وجہ سے؟ تو آپ نے سب سے پہلی محنت اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کرنی ہے۔ آپ نے سب سے زیادہ محنت اپنے علم کے حصول کے اوپر کرنی ہے۔ آپ سے آپ کی والدین کی امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ میں سے ہر شخص سے، ہر طالب علم سے اس کی ماں نے بڑی امیدیں اور خواب سجائے ہوئے ہیں، آپ نے ان خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ آپ کے والد نے آپ کے بارے میں سوچا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ میرے بچے میرا سہارا بنیں گے۔ آپ نے اپنے والد کا سہارا بننا ہے۔ آپ کے بہن بھائیوں کی آپ سے امیدیں وابستہ ہیں، آپ نے ان امیدوں پہ پورا اترنا ہے۔ اس معاشرے کو آپ سے امیدیں ہیں۔ یہاں پہ نوجوان، یہاں کا طالب علم وہ مقصدیت سے محروم ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ ایک ایسی قیادت کے ساتھ وابستہ ہیں، ایک ایسی طلبہ تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں جو مقصدیت دینے والی ہے۔ آپ نے اس مقصدیت کو کہ زندگی کی جو مقصد ہے وہ رضائے الہی بنانا ہے، تو ایک یہاں سے عزم لے کے، جذبہ لے کے اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کر کے جانی ہے کہ جو اگر سستی رہی وہ وقت گزر گیا، اب وقت کو ضائع نہیں کرنا، اب وقت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، بلکہ وقت کے اوپر ہم نے خود بیٹھ جانا، وقت کو اپنے کنٹرول میں کر لینا ہے۔ میرے اور آپ کے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی اگر کوئی مجھ سے ایک خوبی، وہ کہنا جی ان کی صرف کوئی ایک خوبی، ویسے تو وہ خوبیوں کا مجموعہ ہے، وہ مجھ سے کوئی پوچھے نا جی کہ ان کی کوئی ایک خوبی بیان کر دیں، تو میں کہوں گا جی انہوں نے کبھی وقت ضائع نہیں کیا، کبھی انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا۔ اور وہ ایک وقت میں ہم نے ان کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا، وہ ایک وقت میں ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے، وہ ایک وقت میں 5 کام بھی کر لیتے ہیں، اپنی تصنیف بھی کر رہے ہیں، ادھر بھی ہدایات دے رہے ہیں، مینجمنٹ کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں بھی رابطے کر رہے ہیں۔ تو یہ ہر بندے کی بس کی بات تو نہیں ہے۔ تو وہ ایک خوبی جس نے ان کو اس قابل بنا دیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی وقت ضائع نہیں کیا۔ تو میرے بھائی، پہلی پریورٹی آپ کی تعلیم ہے، تعلیم کے اوپر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اچھی یونیورسٹیز تک پہنچنا ہے، بلکہ دنیا کے اندر جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ان تک پہنچنا ہے۔ کب پہنچیں گے؟ جب آپ 10th گریڈ میں 12th گریڈ میں اچھے مارکس آپ کے ہوں گے، جب آپ یونیورسٹیاں پاکستان کی اچھی یونیورسٹیز میں آپ کے ایڈمیشن ہونے چاہیے۔ ہر بندہ ڈاکٹر انجینئر تو نہیں بنتا، آپ جس بھی فیلڈ کے اندر جائیں آپ نے نامور بننا ہے، یہ وعدہ ہے آپ کا ہمارے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ نے نامور بننا ہے، آپ نامور بنیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی مشن کو بھی آپ فائدہ دے سکیں گے، اور پھر آپ اس تحریک کو فائدہ دے سکیں گے۔ اس تحریک کا جو مقصد ہے اسلام کا احیاء، اس کو انشاءاللہ تعالی آپ فائدہ دے سکیں گے۔ اس جد و جہد کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کی اپنی کامیابی ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کامیاب نہیں ہیں ذاتی زندگی کے اندر تو آپ مشن کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ اسلام کے احیاء کی جد و جہد کے اندر آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے اگر آپ اپنی ذاتی زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہماری انقلابی جد و جہد ہے، یہ جو ہم سٹرگل کر رہے ہیں، یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ کوشش اس وقت ثمر آور ہوگی، ثمر بار ہوگی جب ہم کچھ لوازمات کو اپنے اوپر ضروری کر لیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، نصب العین خواہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، قیادت کتنی ہی قابل کیوں نہ ہو، اگر اراکین جماعت، اگر کارکنان اپنے اندر کچھ مطلوبہ اوصاف پیدا نہ کر لیں تو کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اس وقت اگر ہم امت کے حالات کو دیکھتے ہیں،
امت مسلمہ کے موجودہ حالات کو دیکھ کر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ 56 اسلامی دیش ہیں، کتنے بولیں کتنے؟ 56 اسلامی دیش ہیں، لیکن ان 56 اسلام کے دیشوں میں اسلام نہیں ہے۔ اسلام بحیثیت مذہب موجود ہے، اسلام بحیثیت نظام موجود نہیں ہے، چونکہ مسلمانوں نے کمپرومائز کر لیا اپنے عروج کے ساتھ، غدار پیدا ہو گئے، مسلمانوں نے علم سے منہ موڑ لیا، مسلمانوں نے نت نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے سے انکار کیا، جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ پچھلے 250 سال اسلام کے مغلوب ہونے کے جو وقت ہے، 1441 سالوں میں 1100 سال عروج رہا، اور یہ پچھلے 250-300 سال ہم زوال کا شکار ہیں۔ زوال کا شکار کیوں ہیں؟ علم سے دوری۔ زوال کا شکار کیوں ہیں؟ قرآن سے دوری۔ زوال کا شکار کیوں ہیں؟ صحابہ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری۔ جب ہم نے ان کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا، جب ہم نے قرآن کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا، تو پھر یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو ان آفاقی تعلیمات سے منہ موڑے گا وہ زوال کا شکار ہو جائے گا۔ پہلے یورپ ان تعلیمات سے دور تھا، وہ گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر۔ یہ آسٹریلیا آج دنیا کی مضبوط معیشتوں کے اندر ہے، یہاں سے لوگ پڑھنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، کاروبار کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا میں آباد کاری کیسے ہوئی؟ اس آسٹریلیا کے اندر کی یونائٹڈ کنگڈم کے اندر تھا، انگلینڈ کے انڈر تھا یہ سرزمین، وہ وہاں پر جتنے لوگ جرائم کرتے تھے، جو مجرم ہوتے تھے، ان کو بحری جہاز بھر کے جا کے اتار دیتے تھے کہ اس جزیرے میں پڑے رہو لگ تھلگ، تاکہ یہ ہمارے معاشرے میں گند نہ ڈالیں۔ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اکوپ کیا ہے، تعلیم سے، علم سے، ٹیکنالوجی سے، آج دنیا کی مضبوط معیشت بن چکے ہیں۔ آج مسئلہ فلسطین کا جب وقت ہوتا ہے، بار بار اسرائیل کی طرف سے وہاں پر خون ریزی کی جاتی ہے، کوئی طاقتور آواز اسلامی دنیا سے نہیں اٹھتی، کوئی صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آتا، کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرنے والا نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ آج امت مسلمان زوال کا شکار ہے۔ آج صلاح الدین ایوبی کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے، صحابہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے۔ آج پھر سے وہ پکار کے کہتے ہیں، وہاں فلسطینی بیٹیاں پکار کے کہتی ہیں کہ کیا 56 اسلامی دیشوں میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے؟ تو ہم سب شرمندگی سے منہ نیچے کر لیتے ہیں، منتے ترلے کرنے پڑتے ہیں، جی جنگ بندی کر لیں، مظلوموں کو روک لیں۔ ان کی جرت تھی کہ مسلمانوں کا کوئی خون بہا سکتا؟ آج پوری دنیا کے اندر کہیں پہ قتل عام ہو رہا ہے تو مسلمانوں کا ہو رہا ہے، کہیں پہ بھی دیکھ لیں، پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیں، پوری دنیا کا جائزہ لیں، جہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، انسانیت کا خون بہ رہا ہے، کس کا بہ رہا ہے؟ مسلمانوں کا بہ رہا ہے۔ کیوں؟ ہم زوال کا شکار ہیں۔ یہ 56 اسلامی دیش اسلام کے فیض سے محروم ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہم نے عروج پانا ہے تو اس معاشرے کو اسلام کی تعلیمات کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، قرآن کی تعلیمات سے جوڑنا پڑے گا۔ یہ جو ہم دروس سرکل کرتے ہیں، یہ دروس سرکل کو صرف ایک ایکٹیویٹی نہ سمجھیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ طاقت ہے جو دنیا کی تمام طاقتوں سے بڑی ہے۔ اور اس دروس سرکل کے ذریعے جو آپ ہر مہینے کے پہلے ویک میں کرتے ہیں، اس دروس سرکل کے ذریعے ہم عشق رسول نوجوانوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عشق رسول ہم ثواب کی خاطر نہیں کر رہے، عشق رسول وہ جذبہ ہے، وہ جذبہ عمل ہے، تحرک کی وہ علامت ہے کہ جو مسلمانوں کو عروج کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جذبہ ہے جو نوجوان نسل کو بے راہ روی کی طرف جانے نہیں دے گی۔ عشق رسول ہی وہ جذبہ ہے جو نوجوان نسل کو علم کے ساتھ جوڑے گی۔ عشق رسول ہی وہ جذبہ ہے جو ایک مسلمان نوجوان کے دل کے اندر اسلام کے عروج کا جذبہ پیدا کر کے اس کو ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرے گی۔ تو یہ قرآن دروس سرکل کو آپ صرف بہت ثواب کے لیے ایکٹیویٹی نہ سمجھیں، ثواب ملے گا، لیکن یہ ایکٹیویٹی ثواب کے لیے نہیں ہے، ہم ثواب کے لیے نہیں کرتے۔ میں نے پہلی رات بھی کہا تھا کہ ہمیں وہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں تو تیرا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ جنت دوزخ کا ہمیں کیا لالچ؟
ہم تو جس مالک کے مکھڑے کے طالب کے اس کے دیدار کے طالب ہے، بس اسی کے لیے جد و جہد ہے، اسی کے لیے کوشش ہے۔ تو آپ قرآن سرکل کریں تو اس کو ثواب سمجھ کے نہ کریں، بلکہ اس لیے کریں کہ یہ قرآنی تعلیمات نوجوانوں کے دلوں کے اندر اتارنی ہے، تاکہ ان کے دل اور قلوب و اذہان قرآن کی تعلیمات کو اپنا لیں، ایک ایسا معاشرہ آہستہ آہستہ تشکیل پائے جو قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے والا ہو، جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ قرآن سرکل اس نیت سے کیا کریں کہ نوجوان نسل کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ قرآن آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا۔ قرآن کو پکڑ کر مٹھی بھر لوگ اٹھے عرب سے اور پوری دنیا کے اوپر چھا گئے چند سالوں کے اندر۔ قرآن آج بھی وہ فیض دینے کے لیے تیار ہے، شرط کیا ہے کہ ہم آگے سے وہ فیض لینے والے بن جائیں۔ تو یہ قرآن سرکل جب آپ کرتے ہیں تو اس کو ایسے نہ کریں، بلکہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کریں۔ پھر آپ سٹڈی سرکل کرتے ہیں، آج کل آپ سٹڈی سرکل کے اندر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگلے سٹڈی سرکل کے اندر آپ ڈاکٹر حسین صاحب کا ایک لیکچر ہے اسی موضوع کے اوپر جس پہ میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، اس کو آپ سٹڈی سرکل کریں گے۔ یہ سٹڈی سرکل ہم کیوں کرتے ہیں کہ علم کے ساتھ تعلق جڑے، ہمیں پتہ ہو، ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہو کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا عروج کون سا تھا، آج اسلام کا زوال ہے تو اسباب کیا ہیں۔ ان چیزوں کے لیے ہم سٹڈی سرکل کرتے ہیں۔ شب بیداری کریں تو اس کو صرف ثواب کا نیت سے نہ کریں۔ آپ کی شب بیداری ہو تو صرف اس لیے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے، یہ جو ہم نافرمانیاں کرتے پھرتے ہیں ان نافرمانیوں سے جان چھوٹ جائے اور ہم اللہ کے سچے بندے بن جائیں۔ ایسے بندے بنیں، اللہ کی بندگی کو اس طریقے سے اختیار کریں کہ پھر کبھی نافرمانی سرکشی ہمارے پاس بھی نہ آنے پائے۔ اس لیے آپ نوجوانوں کو بلایا کریں، اس نیت سے بلایا کریں کہ یہ نوجوان جس کو اللہ نے زمین پر بھیجا، پیدا کیا کہ یہ میرے راستے پہ چلے، یہ نوجوان شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے۔ مجھے اس کی آخرت کی بھی فکر ہے، کیونکہ جب تک یہ سنبھلے گا نہیں، جب تک یہ سنبھلے گا نہیں، یہی تو اغیار کی سازش تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، عروج کے وقت تھا اسلام کا، اس نے بڑا شاندار جملہ کہا، اس نے کہا مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتے یہ کافر، ان کے پاس ایک ہی تدبیر ہے کہ مسلمانوں کے کردار کو ختم کر دو، مسلمان نوجوان کے کردار کو تباہ کر دو، اور انہوں نے اسی کے اوپر حملہ کیا۔ انہوں نے مسلمان نوجوان کے کردار کا تماشا بنا دیا، اس کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ذہنی پستی کا شکار ہو گیا۔ ایک نوجوان جو بے راہ روی پہ چلے گا، جو غلط راستے پہ چلے گا، وہ کیسے ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے، وہ کیسے تعلیم کے میدان میں ترقی کر سکتا ہے؟ یہی ان کا ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو کس زوال کے مزید اسباب پیدا کیے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان دعوتی سرگرمیوں کے ذریعے ہم نے نوجوانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، علم کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ چاروں ایکٹیویٹیز اور چاروں سرگرمیاں، ان کو آپ بوجھ مت سمجھیں، اپنی ذمہ داری سمجھ کے ان کو بھرپور طریقے سے کیا کریں، تحرک کے ساتھ کیا کریں۔ میں نے بتایا نا، نظریہ جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، قیادت کتنی ہی قابل کیوں نہ ہو، اگر اراکین جماعت اپنے اندر تحرک پیدا نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ہر وقت متحرک نہیں رکھیں گے، ہر وہ حکم جو مرکز کی طرف سے دیا جاتا ہے، ہر وہ ہدایت جو مرکز کی طرف سے دی جاتی ہے، جب تک کارکنان، ذمہ داران، عہدیداران ان ہدایت پر منوعن عمل نہیں کریں گے، ہم منزل پر پہنچ نہیں سکتے۔ یاد رکھیں، یہ دیکھیں نا، آپ کے سامنے کھانا پڑا ہو اور آپ بیٹھے رہیں اور آپ کہیں یار میرا پیٹ بھر جائے، خود ہی ہاتھ نہ لائیں، لقمہ توڑ کے منہ میں نہ ڈالیں، آپ کا پیٹ بھرے گا؟ بے شک جتنا مرضی بڑا دسترخوان ہو، بولیں ہاتھ ہلانا پڑے گا۔ تو پھر بتائیں گے جو صدیوں پرانا فرسودہ نظام ہے، 250 سال سے یہ جو ظلم، جبر، ناانصافی کا نظام پوری دنیا کے اوپر رائج ہے، یہ بغیر جد و جہد کے ختم ہو سکتا ہے؟ بتائیے، بغیر کوشش کے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ جتنا بڑا نظام ہے، ہمیں اتنی بڑی جمعیت تیار کرنی پڑے گی، اتنی بڑی حمیت کے ساتھ نکلنا پڑے گا، اتنی بڑی طاقت کے ساتھ نکلنا پڑے گا۔ تو ضروری اس عمل، جو سب سے پہلی چیز جس سے آپ نے اپنے آپ کو لیس کرنا ہے، وہ تحرک ہے۔ وہ کیا ہے؟
بولے کیا ہے؟ متحرک رہنا، سستی اپنے قریب نہ آنے دیں، اپنے ٹائم ٹیبل اس طریقے سے مرتب کریں آپ کی زندگی ایک وقت اور شیڈول کے مطابق چل رہی ہے۔ آپ کا دیکھیں نا، آج کی نوجوان نسل کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، کوئی سونے کا ٹائم نہیں، نہ اٹھنے کا ٹائم ہے، نہ سونے کا ٹائم، نہ اٹھنے کا ٹائم، نہ یہ پتہ پڑھائی کس وقت کرنی ہے، جب اماں نے ابو نے ڈانٹ دیا، بڑے بھائی نے ڈانٹ دیا، کتاب لے کے پڑھ کے بیٹھ گئے۔ ایسے قوم ترقی کرے گی؟ ایسے اسلام کو عروج ملے گا؟ اس طریقے سے اسلام کو عروج نہیں ملے گا۔ وقت، میں نے کہا نا، وقت کو ضائع نہیں کرنا، وقت کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، وقت کے گھوڑے کی لگامیں آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے اور وقت کے دھارے کو جدھر چاہیں اس طرف کو موڑ دیں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالی کوشش اور سٹرگل کرنی ہے۔ جیسے لقمہ ہاتھ بغیر ہلائے بغیر آپ کے معدے میں نہیں جاتا نا، آپ کے منہ میں نہیں جاتا، ایسے ہی اس سسٹم کو بدلنے کے لیے اتنی بڑی جد و جہد کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، پھر انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ اور یاد رکھیں، اس انقلابی جد و جہد کے اندر اتحاد بہت اہمیت رکھتا ہے، باہمی تعلقات بہت اہمیت رکھتے ہیں، باہمی محبت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم اپنی تنظیمی زندگی کے اندر ایک دوسرے سے غلط رویے رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بعض اوقات دیکھ کر ساتھیوں سے کہ جناب آپ ایک ایسی تحریک سے وابستہ ہیں جو اسلام کے احیاء کی تحریک، اور اس اسلام کے احیاء کی تحریک کے ذمہ داران کے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف نہیں ہے۔ ایک ہی ضلع ہے اور اس ضلع کے ذمہ داران جناب آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں وہ رکھتے ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں رکھتے، محبت کا جذبہ نہیں ہے، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں لگے رہتے ہیں بعض جگہوں پر۔ تو اس طریقے سے تو منزل نہیں ملتی۔ اپنی زندگی کو ہم نے اپنے نصب العین کے مطابق کرنا ہے۔ وہ جو پہلی رات ہم نے بات کی تھی، ہمارا جو نصب العین ہے ہمارا کردار بھی وہی ہونا چاہیے، ہمارا جو نصب العین ہے ہمارا کردار بھی وہی ہونا چاہیے، وگرنہ لوگ آئیں گے ان کو دیکھ کر آئیں گے اور ہمیں دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ مستقل مزاجی، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ لوگ سارے ان چیزوں سے آگاہ ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے جی کہ ہم کوئی تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے، ایک ویک تو ہم بڑا کام کرتے ہیں جناب، بھاگے پھر رہے ہیں یونین کونسلوں میں، تحصیلوں میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، دن رات محنت کر رہے ہیں، اور پھر جناب ہفتے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ایک مہینہ پھر جناب وہ بندہ محنت ہی نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا۔ تو کامیابی کے لیے مستقل مزاجی ضروری ہے، آپ کا ٹائم ٹیبل ہو۔ یہ جو ادھر دوست بیٹھے ہیں پیچھے، بھائی لڑکا صاحب، اسلام صاحب، مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اس کے اندر پڑھائی کا ٹائم بھی ہو اور اس کے اندر مشن کے کام کا ٹائم بھی ہو۔ جو وقت پڑھائی کا ہے وہ مکمل پڑھائی کو دیں، اور جو کام مشن کو دینے کا وہ مکمل مشن کو دیں۔ جو وقت فیملی کو دینا وہ فیملی کو دیں، جو ٹائم آپ کی نیند کا ہے اس ٹائم پہ نیند پوری کریں۔ دیکھیں، یہ تھوڑی عمر گزرتی ہے، اس کے بعد بندے کی شادی ہو جاتی ہے، رفیقہ حیات مل جاتی ہے بندے کو۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ساری رات جناب وہ یہ میسج ان کے چلتے رہتے ہیں، نوجوان ہیں، نوجوانی کی ایج ہے یہ، بھائی اللہ پاک نے جوڑے بنائے ہیں راحت کے لیے، وہ آپ کو راحت ملنی ہے، تھوڑی دیر اس کا انتظار کریں۔ اگر آپ نے اس کا انتظار کیے بغیر راحت کو پہلے سے پا لیا تو جو راحت آپ کو اس وقت ملنی ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اور اگر آپ انتظار کر لیں گے، صبر کا پھل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ آج کے دور کے اندر یاد رکھیں، اس کو آپ تھوڑا سا شکل میں لے لیں چلیں خوش ہونے کے لیے، لیکن آج کے دور کے اندر پاکستانی نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی بنا ہوا ہے، وہ اپنا پورا جس ٹائم پہ اس نے محنت کرنی ہے، ہو سکتا ہے جس کے پیچھے آپ پھر رہے ہیں، آپ محنت کر کے کسی مقام پہ اس سے بہت اچھی کوئی چیز آپ کو مل جائے۔ اب میں صحیح بات کر رہا ہوں، آپ کہیں یار میں تو بڑی غلطی، آپ 5 سال ضائع کر دیا ایف ایس سی میں، آپ کے میٹرک کے بعد، میٹرک میں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات، میٹرک ایف ایس سی اور یونیورسٹی کا دور اس کام میں ضائع کر دیا، اور اس کے بعد جب وقت آیا تو جناب پھر ہاتھ کو چاہتا ہی نہیں ہے بندہ، نہ فیوچر، نہ جناب فیوچر، اچھا فیوچر نہیں ہے تو پھر اچھا ساتھی کدھر سے ملے گا، پھر وہ اس کے بعد پھر ٹھیک ہے نظام جیسے چلتا ہے ویسے چلتا رہتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنا پورا
آپ لوگوں نے اپنا پورا ٹائم ٹیبل بنانا ہے، اس ٹائم ٹیبل کے مطابق جو وقت پڑھائی کا ہے پڑھائی کو دینا ہے، اور اپنے ہر کام کے اندر تحرک کو رکھیں۔ تحرک آپ کا ایک جذبہ عمل بننا چاہیے، آپ کے عمل کے اندر تحرک نظر آئے، ایکٹیو آپ نظر آئیں، اور اپنے پورے ٹائم کو ایک ٹائم کے مطابق، ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق اگر آپ لوگ گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہوتے جائیں گے۔ پھر دیکھیں آپ جس مشن سے وابستہ ہیں، آپ کی اگر سماعت ہے، آپ کی بصیرت ہے، آپ کی جتنی بھی حصے ہیں، یہ ساری پھر اس نصب العین کے حصول کے لیے کہ جب ساری حصے مل کر کام کرتی ہیں تو پھر ہم اور اپنی منزل کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ آپ جس نصب العین سے وابستہ ہیں اس کی کامیابی کے لیے ہر طریقے سے کوشش کرنی ہے۔ آپ کو اگر اللہ پاک نے تقریر کا فن دیا ہے اس طریقے سے کوشش کریں، اگر اللہ پاک نے آپ کو تحریر کا فن دیا اس طریقے سے کوشش کریں، اگر آپ اچھے موٹیویٹر ہیں تو موٹیویشن کے ذریعے کریں، اگر آپ کو اللہ پاک نے جو بھی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو 100% اپنے مشن کے فروغ کے لیے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی منزل بہت قریب ہوتی چلی جائے گی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر زندگی کے سفر میں اگر انقلابی جد و جہد کے اندر ہم سے پاؤں چھن جائیں کبھی تو ہمارے ہاتھ تو ہیں، اگر ہاتھ بھی چھن جائیں آنکھیں تو ہیں، اور اگر آنکھیں بھی چھن جائیں تو ذہن تو ہے۔ ہم نے اپنے تمام حواس کو مجتمع کر کے تحرک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ کیا جی؟ سفر رکنا نہیں چاہیے، بولیں سفر جاری رہنا چاہیے، سفر رکنا نہیں چاہیے، دعوت کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ آگے آپ کی شجرکاری مہم آ رہی ہے اس کے اندر کام کریں، آگے طلبہ رابطہ مہم آ رہی ہے اس کے اندر کام کریں، کچھ نہ کچھ آپ نے کرتے رہنا ہے، پھر ہم منزل کے قریب ہوں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی منزل ہمیں ملے گی۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جن کے ہاتھ خود ڈھونڈ لیتی ہے اسے منزل کبھی کبھی۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان لوگوں میں شمار ہونا ہے میرے بھائیو، یہ یاد رکھیں، ہم نے ان لوگوں کے اندر شمار ہونا ہے جن کو منزل خود ڈھونڈے، جن کو منزل خود ڈھونڈے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم منزل کے لیے بھٹکتے اس دنیا سے گزر جائیں، اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں، تحرک اپنے اندر پیدا کر کے تمام صلاحیتوں کو مجتمع کر کے اس قابل بنا لیں کہ آپ منزل کی جستجو میں مارے نہ پھریں، بلکہ منزل آپ کے پیچھے آ کے پھرنی شروع ہو جائے کہ بھئی نہیں یہ وہ بندہ ہے جس کو ملنی چاہیے منزل، اور منزل آپ کے قدموں کے نشان بن جائیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی جو چیز آپ نے اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنی ہے وہ کیا چیز ہے؟ تحرک۔ کیا؟ تحرک۔ اپنے آپ کو ہر وقت متحرک رکھنا ہے، تعلیمی میدان میں، مشن کے میدان میں، سوشل میدان میں بھرپور متحرک انشاءاللہ تعالی ہم نے کیا کرنا ہے؟ کردار ادا کرنا ہے۔ تو انقلابی جد و جہد کی کامیابی میں جو پہلی ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ دوبارہ اونچی آواز میں بولیں، تحرک۔ دوسری چیز جو انقلابی جد و جہد میں کامیابی کے لیے ضروری ہے وہ چند مطلوبہ اوصاف ہیں جو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے شعور۔ کیا؟ شعور۔ اب میں ایکسپلین نہیں کروں گا چونکہ ابھی ہمارا ٹائم آپ کا میں 15 منٹ میں ختم کروں گا، پورے 1 بجے انشاءاللہ تعالی 1 سے 1:30 بجے کے درمیان آپ لوگوں کا لنچ ہے، اور پھر 1:30 بجے ہم نے ناظمیرہ صاحب کو ریسیو کرنا ہے، اور اس کے بعد جناب پھر ظہر کی نماز، اور ظہر کے بعد بس اختتامی ان کی انشاءاللہ گفتگو ہے۔ تو شعور، اب دیکھیں شعور اور شعور 2 لفظ ہیں، ایک لفظ اضافی کیا ہے؟ عین۔ عین کیا ہے؟ علم۔ تو اپنے آپ کو علم سے لیس کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو علم سے لیس کریں گے، تعلیم میں آگے بڑھیں گے جو میں بات کر چکا ہوں، پھر آپ شعور کی منزلوں کو طے کرتے جائیں گے، مقصدیت اپنی زندگی کی بنائیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مطلوبہ اوصاف میں کیا؟ زندگی کا مقصد، اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا، وہ تمام کام جو اللہ نے حکم دیا وہ کرنے ہیں، یہی مقصد ہے زندگی۔ وہ تمام کام جو اللہ نے حکم دیا وہ بولیں وہ، اور جن سے منع کیا ان سے رک جانا ہے۔ اس کے بعد اپنی زندگی میں ایک چیز شامل کر لیں، انتھک جد و جہد۔ کیا جی؟
پیشن جو ہوتا ہے نا، پیشن وہ آپ کو تھکنے نہیں دیتا. کہتے ہیں جو پروفیشن پیشن بن جائے. آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ کا پیشن کیا ہے؟ میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے، آپ کو پیشن کا پتہ تب چلے گا کہ آپ کو وقت کا احساس ہی نہ ہو. جب آپ وہ کام کر رہے ہوں آپ کو وقت کا احساس نہ ہو، 9 to 5 والا کام نہ ہو. اگر آپ تربیت کو ایز اے پیشن لیتے ہیں تو پھر آپ تھکیں گے نہیں تو پھر جیسے وہ ہو رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا. پیشن میں بدلیں ان چیزوں کو. پیشن کا پہلا شرط کیا ہے؟ پیشن کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ وقت کی حدوں سے آزاد کر دیتا ہے. کس سے آزاد کر دیتا ہے؟ وقت کی. دوسرا پیشن کا یہ ہے کہ وہ آپ کو جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ اپریسیشن کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے کوئی اپریشیٹ کرے، نہیں. وہ آپ اپنی تسکین کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ مشن کا کام جب ہم کرتے ہیں اگر یہ پیشن ہے تو پھر اس میں اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس میں اپریسیشن کی ضرورت نہیں. اگر کوئی اپریشیٹ کر دے شکریہ، اگر کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا تو کوئی اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اگر یہ آپ کا پیشن ہے وہ آپ کو پیسے کی اس لالچ سے آزاد کر دیتا ہے. آپ کا پیشن کے اندر پیشن جب ہوتا ہے تو پھر بندہ پیسہ نہیں دیکھتا، پھر بندہ پیسہ نہیں دیکھتا. تو یہ پیشن کو اپنی زندگی میں لائیں. ایسے کام کریں جن کے کرنے سے آپ، اور اس میں پھر آپ کا یہ نہیں ہوتا جی میرا نام بنے. جو پیشن ہوتا ہے وہ نام خود بخود بنا دیتا ہے. کامیابی وہ کہتے ہیں نا اتنی خاموشی سے محنت کریں کہ آپ کی کامیابی کیا کر دے؟ شور مچا دے. تو انتھک جد و جہد یہ آپ کے اندر ہونی چاہیے. اس کو آپ نے اپنے اندر لانا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ بے غرضی. کیا جی؟ بے غرضی ہونی چاہیے، غرض نہیں ہونی چاہیے. میں اس کے کام آؤں غرض کے لیے نہیں، میں یہ کام کروں غرض کے لیے نہیں. بے غرضی اپنی طبیعتوں میں لے آئیں. آپ بے شمار جو آپ کی ذہنی ٹینشنیں مشکلیں ہوتی ہیں آپ ان سے انشاءاللہ نجات حاصل کر لیں گے. پھر اس کے بعد اخلاق حسنہ کا نمونہ بنائیں اپنے آپ. آپ کے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے. آپ کے اعمال صالح ہونے چاہیے، اعمال صالحہ ہونے چاہیے. آپ چلتے پھرتے تصویر نظر آئیں اعمال صالحہ کی. آپ کے اندر نظم و ضبط ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ نظم و ضبط، ڈسپلن ہونی چاہیے. آپ کے اندر سخت کوشی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے تھوڑا سا کام کیا تھک گئے تو میں نہیں کر سکتا یہ کام، نہیں. سخت کوش بنے، سخت کوشی آپ کے اندر ہو. کوئی بھی کام ہو آپ کہیں جی میں کروں گا. گھبرائیں نہ، تھکے نہ، پیچھے نہ ہو. جو سخت کوش نہیں ہوتے وہ میں نے کوئی کامیاب نہیں دیکھا زندگی کے اندر انسان کی. جان فشانی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ جان فشانی ہونی چاہیے. اصرار و قربانی ہونی چاہیے. اخلاص ہونی چاہیے. وفاداری ہونی چاہیے. وفاداری کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ وفاداری ہو. سرفروشی ہو. سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، جھکنا نہیں چاہیے. وہ ہے نا میری آنکھوں میں تمہیں ڈرنا، یہ تو ممکن ہے میرا سر نہ ملے گا، یہ تو ممکن ہے میرا سر نہ ملے گا، مگر میری آنکھوں میں تمہیں ڈر نہ ملے گا. تو سرفروش بنے. سرفروشی کا اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. اور مشکلات آئیں تو مشکلات کو گھبرائیں نہ، بلکہ صبر کے ساتھ مشکلات کے وقت کے گزرنے کا انتظار کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں. جب مشکل پڑے گھبراتے نہیں ہیں. مشکل مردوں کے لیے بنی. مرد لوگ مشکلات سے گھبراتے، مشکل آئے صبر کے ساتھ اس وقت کو گزاریں، اللہ سے مدد طلب کریں. مشکلات کا صبر کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. تو پھر اگر یہ اوصاف میرے بھائیوں آپ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر غلبہ اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ. یہ اوصاف اگر پیدا نہیں کرتے تو پھر کامیابی ممکن نہیں ہے. تو میرے بھائی اس پوری جد و جہد کے اندر، انقلابی جد و جہد کے اندر، بھروسہ صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہے. کسی دنیا دار پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں. وہ اللہ آپ کے اخلاص کو جانتا ہے، آپ کی جد و جہد کو دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ وہی اللہ آپ کی جد و جہد کو کامیاب بھی کرے گا، کامران بھی کرے گا اللہ کے فضل و کرم. کسی دنیا دار کے اوپر بھروسہ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. اور کامیابی کا 100% یقین ہونا چاہیے. مجھے میرا جس طریقے سے میرا نام عرفان یوسف ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد یوسف ہے، جیسے مجھے اپنے والد کے ہونے پہ یقین ہے نا کہ یہ میرے والد ہیں، مجھے مصطفی انقلاب کے آنے پہ بھی اتنا ہی یقین ہے. یہ ہے کامیابی کا
انقلاب مستفید انقلاب جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے. پہلے تو کامیابی کے بارے میں سوچیں کہ یہ کامیابی ملے گی تو کیسا ہوگا پاکستان, کیسا ہوگا معاشرہ, کیسا ہوگا عالم اسلام, اور پھر اس کامیابی پر یقین, پختہ یقین. اگر آپ ڈگمگائے رہیں گے, اگر آپ پریشان رہیں گے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کسی کی بات سن لی, کسی کی, وہ کئی لوگ ہوتے ہیں شرارتی لوگ بیچ میں, تنظیموں جماعتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں, اس کی بات سن کے پریشان ہو گیا, تشکیک پیدا ہو گئی, مقصدیت سے راستہ ذہن ہٹ گیا, تو پھر میرے بھائی منزلیں نہیں ملتی. کامیابی پر یقین اللہ کے بھروسے کے ساتھ رکھنا پڑے گا, پھر انشاءاللہ تعالی منزل آپ کے قدم چومیں گی. اور اپنے آپ کو منظم جماعت کی صورت میں آگے لے کر بڑھنا, اپنے اپنے شہروں میں منظم کریں, ہر کام منظم ہو کے کریں. دروس سرکل کر رہے ہیں منظم, قرآن سرکل منظم, اسٹڈی سرکل منظم. آپ کی ہر ایکٹیویٹی منظم ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, آپ کی ہر ایکٹیویٹی منظم ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. آپ تھوڑا بہت آپ کے ساتھ یہ کرنے کے لیے کسی کے ساتھ غصہ بھی کرتے ہیں, بھائی اٹھیں جلدی, کسی کی رضائی کھینچ لی, بھائی وقت ہے آپ لیٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ آئیں, آپ کو کہا جائے کہ 10 بجے اٹھنا ہے, آپ کو جا کے جناب 12 بجے کھینچ کے اٹھانا پڑے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سخت کوش نہیں ہیں. آپ نے اپنے آپ کو سپرد کیا, جب نیند پوری ہوگی تب اٹھیں گے. بھئی جب وقت ہے اٹھنے کا بعد میں نیند ختم, تو بس اٹھنے گے. یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے, یہ جو چند مطلوبہ اوصاف میں نے دوسری اس کے اندر, پہلا ہمارا کیا تھا تحرک, دوسرا کیا تھا یہ اوصاف جو میں نے بتائے, اس کے ذریعے انقلابی جد و جہد کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. تیسری چیز جو ضروری ہے انقلابی جد و جہد کے لیے, تیسری چیز وہ ہے قوت کی فراہمی. کیا جی قوت کیا؟ ایک ہے مادی وسائل. دیکھیں تنظیمیں تحریکیں مادی وسائل کے بغیر آگے چلتی نہیں ہے. یہ کورسز کا آپ کو کہا جانا, رفاقت کا کرنا, تحریک کے لیے وسائل جمع کرنا, ایک یہ چیز ہے. اور ایک دوسری قوت ہے, اور وہ قوت کیا ہے؟ وہ قوت ایمانی قوت. ایمانی قوت ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اگر ایمانی قوت پیدا ہو جائے تو بڑے سے بڑا جبر آپ کے راستے کو روک نہیں سکتا. 2013-2014 کے اندر آپ لوگوں نے ایمانی قوت کے ساتھ وقت کے فرعونوں کا مقابلہ کر کے دکھایا کہ الحمدللہ تحریک منہاج القرآن کے کارکنان, شیخ الاسلام کے کارکنان اس ایمانی قوت سے لیس ہیں کہ کوئی دنیا کی قوت اس ایمانی قوت کو شکست دے نہیں سکتی. اور انشاءاللہ ہماری منزل پر نظر ہے. آگے جب بھی ہماری قیادت ہم کو حکم دے گی ہم سر بکس آئیں گے. ہم اس وقت بھی اپنی ماؤں کو آخری سلام کر کے گئے تھے کہ شاید واپس نہ آ سکیں. اب بھی جب قائد بلائے گا ماؤں کو آخری سلام کر کے آئیں گے کہ ہم نے وطن پر قربان ہونے کی قسم کھائی ہے, ہم نے اسلام کے احیاء کی قسم کھائی ہے, ہم نے اسلام کی سربلندی کی قسم کھائی ہے. اگر اس راستے کے اندر ہماری جانیں چلی جائیں پرواہ نہیں ہے, انشاءاللہ اپنی منزل پر پہنچ کر اللہ کے فضل و کرم سے دم کاہے تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا, کاہے تیرا ایک اشارہ. کسی شاعر نے کہا کہ جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. ہم جب وقت شہادت آئے تو بندہ مومن رقص کرتا ہے. اگر اللہ کی راہ کے اندر جان جانا لکھی ہے تو اس جان کو, اس شہادت کو چوم کر اپنے گلے لگائیں گے, لیکن اپنی منزل سے باز نہیں آئیں گے, اپنی جد و جہد سے باز نہیں آئیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے رہیں گے, کوشش کرتے رہیں گے, سٹرگل کرتے رہیں گے. کبھی سٹرگل یہاں پہ ہے, کبھی یہاں پہ ہے, کبھی پیک کے اوپر ہے, کبھی آپ ہر وقت پردہ سکرین کے اوپر ہیں, کبھی تمام چینلز آپ کو ہر وقت لائیو دکھا رہے ہیں, اور کبھی ایسا وقت ہے کہ کوئی ایک خبر آپ کی اخبارات میں نہیں لگتی. یہ تنظیمی اور تحریکی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. ہم نے ان حصوں کو, ان مشکلات کے وقت کو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے صبر کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی گزارتے چلے جانا ہے. منزل انقلاب 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 انقلاب, جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے, جوانیاں لٹائیں گے انقلاب. منزل انشاءاللہ تعالی ملے گی تو مادی وسائل, ایمانی قوت اور اس کے ساتھ کارکنان کی تربیت, یہ جس مقصد کے لیے آپ لوگوں کو بلایا ہوا ہے, آپ کی تربیت, یہ بھی اس قوت کے اندر شمار ہوتی ہے. کیونکہ اگر تربیت نہ ہو تو یاد رکھیں کہ تندیے باد مخالف کا تھوڑا سا جھونکا اگر ریت کی دیوار بنا دے نا, تو تندیے باد مخالف جب چلتی ہے مخالف ہوا تو اس ریت کے ٹیلے کو اڑا کے چلی جاتی ہے.
اگر آپ تربیت یافتہ کارکنان ہو، ہم وہ درختوں کے پتے نہیں ہیں کہ تھوڑا سا چکر چڑھا تو اڑ کے ادھر چلے گئے، عمران خان کی جھوٹی تبدیلی آئی تو ادھر کو چلے گئے، کبھی ادھر کو چلے گئے۔ ہم وہ تناور درخت بننا ہے انشاءاللہ تعالی، آپ نے وہ تربیت یافتہ کارکنان بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی جڑیں زمین کے اندر اس قدر مضبوط ہوں کہ بڑے سے بڑا سونامی آئے، طوفان آئے، آپ اپنی جگہ سے نہ ہلیں، آپ اپنی جگہ سے نہ ہلیں، آپ جم کے کھڑے رہیں اپنے نظریے کے اوپر، اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر۔ یہ کیا کہ کبھی جناب یہ پریشانی، کبھی یہ پریشانی، وہ جی یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، سیاست سے ریٹائرمنٹ کیا ہوگی، ہم آج کل کر کیوں نہیں رہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، اجتماع نہیں ہو رہا، جلسے نہیں ہو رہے، ریلیاں نہیں ہو رہی۔ بھئی ہم اپنی اسٹریٹجی کے مطابق چلیں۔ اگر آپ کو نظریے پر پختہ یقین ہے تو پھر آپ نے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے رہنا ہے، کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ اور یہ اس کے اندر قوت کی فراہمی کے اندر چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کردار کی پختگی، جس پہ ہم پہلی رات پہ بات کر سکیں۔ کوئی آپ کی کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے، بس مضبوط کردار کے ساتھ تربیت یافتہ کارکن بن کے ایمانی قوت کے ساتھ انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے تو منزل انشاءاللہ ہمارے قدم چومے گی۔ یہ تیسرے لوازمات میں سے یہ تیسری چیز تھی۔ پہلی کیا تھی؟ تحرک، دوسری کیا تھی؟ مطلوبہ اوصاف جو بتائے، اور تیسرا کیا تھا؟ قوت کی فراہمی، اور اس میں کیا؟ ایمانی قوت، اس میں تربیت، اس میں کردار کی پختگی۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز جو انقلابی جدوجہد کی کامیابی کے لیے ضروری ہے وہ ہے اللہ سے دعا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ یاد رکھیں محض عمل سے کامیابی نہیں ملتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی محض عمل سے کامیابی ملے گی، نہیں، محض عمل سے کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی اللہ کے فضل سے ملے گی۔ ایک پلان ہے، میں نے بتایا نا، ایک دنیا داروں کا پلان ہے، ایک عالمی استعماری قوتوں کا پلان ہے، ایک اللہ کا پلان ہے۔ یہ جتنی مرضی تقاضا کر لیں بالآخر اللہ کے پلان نے کامیاب ہونا۔ اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری اس سرزمین پر بلکہ شرق تا غرب وہی جو اللہ کا پلان ہے اس کو نافذ کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور وہ کوئی کام، میرا اس پہ ایمان اور عقیدہ ہے، وہ کوئی کام خود سے نہیں کرتے، جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا اور منشا کے ساتھ کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اس طریقے سے ہم لوگوں نے آگے بڑھنا ہے، تو ہر وقت اللہ سے مدد طلب کریں۔ کیا کریں؟ اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ دیکھیں غزوہ بدر کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کے اللہ پاک سے دعا نہیں مانگی فتح کے لیے؟ کوئی بھی کام کریں سب سے پہلے اللہ کے حضور جھک جائیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کیا ہے؟ آپ نے ایگزام دینے جا رہے ہیں نا، بڑی مکمل تیاری ہے، 100% تیاری ہے، لیکن تیاری کر لی، بس اپنا کام کر لیا، اب اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں زندگی کی کامیابی کے لیے، اللہ کے حضور جھک جائیں۔ انشاءاللہ آپ نے دعا کو اپنا کیا بنانا ہے؟ ہتھیار بنانا ہے۔ دعا کو اپنا کیا بنانا ہے؟ دوبارہ بولیں، دعا کو کیا بنانا ہے؟ ہتھیار بنانا ہے انشاءاللہ۔ یہ چوتھے لوازمات میں انقلابی جدوجہد کی کامیابی میں چوتھا جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے کہ دعا کا سہارا لینا ہے۔ اللہ کے حضور عبادات، مناجات، اللہ کے حضور جھکنا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا، نماز کی پابندی کرنا، مناجات کرنا، رات کی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ پاک سے باتیں کرنا، مناجات کرنا، اپنے گناہوں پہ ندامت کرنا، توبہ کرنا، آگے کے لیے رہنمائی مانگنا، آگے کے لیے اصلاح مانگنا اللہ پاک سے۔ اور یاد رکھیں کردار کی پختگی بھی اپنے عمل سے نہیں آتی، وہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک ہم سے گناہ کی سکت چھین لے، گناہ کا موقع نہ ملنا بھی یہ یاد رکھیں۔ بعض لوگوں کو گناہ کا موقع مل جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ اگر گناہ کا موقع نہیں ملتا تو یاد رکھیں اللہ آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ آپ یہ جو مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے ساتھ جڑ گئے، اللہ پاک آپ کو گناہوں کی زندگی سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ نوجوانوں کے لیے گناہوں سے بچانے کی ڈھال ہے۔ آج کے دور میں طلبہ کی سب سے پاکیزہ اجتماعیت کا نام مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ۔ اس اجتماعیت کو ہمیشہ اللہ پاک شاد اور آباد رکھے۔ ہم نہیں ہوں گے، کل ہماری جگہ اور لوگ ہوں گے۔ اس قافلہ عشق و مستی نے منزل پر پہنچنا ہے۔ یہ سمندر ہے، جیسے قائد محترم نے کہا، اس سمندر کے اندر اور طلبہ کو شامل کرتے رہا کریں، اس کو قوت فراہم کریں۔ انشاءاللہ اس قوت کی فراہمی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر
دعا کو اپنا ہتھیار بنا کر انشاءاللہ ہم منزل کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آخری چیز جو ہمارے کارکنان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جو کامیابی، انقلابی جد و جہد کی کامیابی کے جو لوازمات ہیں، اس میں جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جلد بازی سے اجتناب کریں۔ لوگ کہتے ہیں جناب بازی فوراً انقلاب ہے، کیا ہے جی؟ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ فوراً ہو۔ جلد بازی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ بولے کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا ہوتا ہے۔ عجلت ہمیشہ نقصان دیتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ عجلت ہمیشہ کیا دیتی ہے؟ نقصان دیتی ہے۔ ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر یہ چیز بٹھا لیں، کبھی عجلت کا نہ کریں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے میں نے پہلے کی، مکمل تیاری کے ساتھ، مکمل پلاننگ کے بغیر اگر آپ قدم اٹھائیں گے تو نقصان اٹھا لیں گے۔ یہ تحریک اسی لیے بنی کہ اس تحریک نے امت مسلمہ کو لیڈ کرنا ہے، اور اس تحریک نے امت مسلمہ کو لیڈ کرنا ہے تو پھر مکمل تیاری ضروری ہے، مکمل پلاننگ ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک ہی جست میں کامیابی، ایک ہی جست میں کامیابی، بولے ایک ہی جست میں کامیابی نہیں ملتی۔ بس ہم نے اپنے آپ کو شکست خوردگی سے بچانا ہے، اپنے آپ کو انشاءاللہ کمزوری اور خوف سے بچانا ہے، اور صبر و تحمل کے ساتھ اپنی جد و جہد کو کر کے منزل تک پہنچانا ہے۔ انقلابی جد و جہد کو اگر آپ کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ 5 لوازمات میں نے آپ کے سامنے جو رکھے، ان 5 لوازمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ یہ انقلابی جد و جہد کامیاب ہوگی، یہ انقلابی جد و جہد اپنی منزل پر پہنچے گی۔ ہماری قیادت جیسی کسی کی قیادت نہیں، ہماری تحریک جیسی کسی کی تحریک نہیں ہے، ہمارے نظریے جیسا کسی کا نظریہ نہیں ہے۔ مگر نہ مذہبی جماعتوں میں کوئی کسی کو کافر کہتا ہے، کوئی کسی کو کافر کہتا ہے، کوئی کسی کی گردن کاٹنے کا کہتا ہے، کوئی کسی کی گردن کاٹنے کا کہتا ہے۔ وہاں تحریک منہاج القرآن کا نظریہ ہے جس میں کسی سے نفرت نہیں سکھائی جاتی، ہر کسی سے محبت سکھائی جاتی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ یاد رکھیں، محبت فاتح عالم ہوتی ہے، محبت جیتے گی اور محبت اپنی منزل تک پہنچے گی، یہ مشن اپنی منزل تک پہنچے گا اور انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر